الحمد للہ رب العالمین۔ اگر عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، لیکن نہیں، جب تک اللہ توفیق دے تبھی بھی کر سکتے ہو، اور نہ بھی کر سکو تو سنت ہے۔ اور کون سی سنت ہے تم نے پالی ہوئی ہے کہ باقی یہ رہ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نا، سنت کا بڑا خیال ہے ان کو۔ جس کی اولاد نہ ہو وہ اپنی جائیداد جس کو چاہے دے، بالکل نہیں۔ اولاد نہیں ہے نا، اس کے باقی رشتہ دار تو ہوں گے نا، آخر ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کا حق ہے، سب کو کیسے دے دے؟ ہاں، تیسرا حصہ وہ خیرات کر سکتا ہے، کسی دینی ادارے کو دے دے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اگر اللہ اتنی فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر حضرت ابراہیم کو ٹھنڈی تکلیف ہوتی، سردی کی تکلیف ہوتی، فرمایا نہیں، بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور معتدل بھی ہو جا۔ اسی لیے بعض علماء نے جو اعمال قرآنی کے ماہر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو شدید بخار ہو نا اور بخار نہ اترتا ہو تو یہی آیت پڑھ کے اس پر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں تو اس کا بخار کی جو آگ ہے وہ بھی بجھ جائے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ کی ایک شان ہے اور حکمت ہے۔ میرے دوست کی نوکری بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے، اس میں اس کو نوکری سے نکال دیں گے، تو پھر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مشورہ دیا کہ استغفار پڑھو، تہجد پڑھو، رات کو دعا مانگو۔ آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکری بچ گئی۔ میں نے میرے شوہر سے میری شادی سے پہلے کہا، افیئر چھپایا ہے، پتہ نہیں کیا افائر چھپایا، پہلے آپ کہیں اور عشق فرماتی تھیں اور خاوند کو نہیں بتایا، تو نہ ہی بتانا ہے انشاءاللہ، ورنہ طلاق لے کے کر جاؤ۔ اور میں نے کپڑے خریدے تھے 2000 کے، جھوٹ بولا تھا کہ 4000 کے ہیں، تو خاوند سے تو روز جھوٹ بول دیا، کوئی نیا جھوٹ تھوڑا ہے، عورت کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ لَيَكْفَرْنَ الْأَشِيرُ، اسی لیے حضور نے فرمایا تَصَدَّقْنَا یا معاشر النساء ان تن اکثرکن اہل النار، کہ عورتیں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جائز ہے لیکن ناخن جائز نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہے، کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، سب مسئلے گھڑ، جب چاہو ناخن کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن۔ مجھے ہر وقت قبر کا خوف ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہی تو حضور نے حکم دیا ہے، اذکروا ہاذم اللذات، قبر کو اور موت کو یاد کیا کرو۔ میں والد کا خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ڈانٹنا بھی تیرے لیے دعا ہے، سنتے رہو ڈانٹ۔ میری ایک بھتیجی ہے، 14 سال عمر ہے، ٹھیک نہیں ہے، حیض بھی آنا شروع ہو گیا ہے، ماں بیچاری کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی تو اب نارمل ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹرس نکال سکتے ہیں؟ ہاں نکال سکتے ہیں۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورت کو حیض ہو تو جس برتن میں اچار رکھا ہوا ہو نا اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ اچار خراب ہو جاتے۔ آج ہاتھ لگا کے تجربہ کر لو۔ اچھا ایسا کرو، اگر اچار آپ اچھا بناتی ہیں نا اس کو ہاتھ لگا کے مجھے بھیج دو، خراب ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ایسے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، کیا کریں آپ؟ خاندان والے حسد کرتے ہیں، وہاں بھی لاہور پڑا کرو، بس تم نہ کیا کرو حسد، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا، حضور نے فرمایا خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔